الرحمن الرحيم والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد بسم الله والإمام بالدلالة عليه آدم الإمام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رکوع کر کے کھڑا ہوا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ امام اور مقتدی کی بات آ گئی ہے، اور منفرد جمع کرے ذکرین کے درمیان، تسمیع بھی اور دونوں، فی الاصح اصح میں، اصح یہ ہے کہ دونوں کو سمع اللہ لمن حمدا اللہم ربنا ولک الحمد۔ وَإِنْ كَانَ اگرچہ روایت کیا گیا ہے اکتفا بالتسمیع کہ اکیلا صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہ، اور روایت کی گئی ہے کیا گیا ہے صرف تحمید بھی، صرف ربنا لک الحمد کہ، یہ دو روایتیں بھی موجود ہیں، کس کے لیے؟ بس وہ والامام جو ہے نا وہ جواب سوال کا جواب ہے، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الاصح احتراز ہے قولین آخرین سے، آخر میں نہیں دوسرے دو قولوں سے جو مذکورین بعد ہو رہے ہیں، وہ انکان سے، ایک ان کا اکتفا تسمیع کے ساتھ، دوسرا ان کا اکتفا تحمید کے ساتھ۔ الاکتفاء بالتسمیع، یہ دونوں کی دلیل ہر روایت پر دلیل ہوتی، ویسے نہیں بھی کوئی ساڈے طرح کہ ساڈے امام نے اس مسئلے 5 قول کیتے، ساڈے امام نے 6 قول کیتے، کوئی شغل تو نہیں نا جی۔ ہر مسئلے پر ہر روایت پر دلیل ہے کہ یہ جو روایت یہ قول کیا اس کی دلیل کیا ہے۔ تو اکتفا بالتسمیع اس لیے کہ وہ امام ہے اپنے حق میں، منفرد اپنے حق میں، تو پس ہوگا وہ جماعت کی حیت پر، تو جماعت جو بندہ کرا رہا ہو تو وہ کیا پڑھے؟ وَيُرْوَى بِالتَّحْمِيدِ، وجہ اکتفا کی تحمید کے ساتھ، اور یہی مذکور ہے جامع صغیر میں، تیان کرا جوائے یہ کہ جمع ذکرین کے درمیان پہنچائے گا ثانی کے وقوع تک حالت اعتدال میں، جب اکیلا سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اب ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہے گا، اور نئی مشروع اعتدال میں ذکر مسنون، جیسا کہ قادہ بین سجدتین میں ذکر مسنون نہیں ہے جی۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو امام کے پیچھے ربنا لک الحمد ہم نے کہنا ہے، جو ہمارا معمول ہے کہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، امام سمع اللہ لمن حمدہ تک سجد رکوع میں رہنا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہوئے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے،
اب اعتدال میں ذکر نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کھڑے ہو کر جیسے ہم روزانہ کرتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ یہ اعتدال میں ذکر مسنون ہو گیا جی، کتنی اہم بات ہے۔ بہرحال پھر آگے اس کا حوالہ آئے گا جی۔ والامام، حاشیہ نظر آ رہے ہیں، جواب ہے ان قول ہی صاحب ہے کہ قول سے صاحب بین نے جو دلیل دی تھی کہ دوسروں کو یہ ترغیب دے رہا ہے اور خود پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ تو وَلِأَنَّهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ، اس کا جواب ہے اس سوال کا، وہ کیا ہے؟ اور امام بسبب رہنمائی کرنے کے تحمید پر لانے والا ہو گیا تحمید کو مانن، اس نے گویا مانن۔ او دیکھو کیویں؟ لقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال پس نہیں داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وعید میں، کون سا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم میں داخل نہیں ہوگا جی۔ اور منفرد جمع کرے ذکرین کے درمیان، اصح میں اگرچہ روایت کیا گیا ہے اکتفا تسمیع کے ساتھ، اور روایت کیا گیا ہے تحمید کے ساتھ، اور امام بسبب رہنمائی کرنے کے تحمید پر، کہ کون نہیں آکھے نا سامع اللہ لمن حمدہ، جو اللہ کی حمد کرتا اللہ اس کی حمد کو قبول کرتے ہیں۔ قابلہ یار 13 باری پڑھیا اتھے نہیں آواز جاندی، اچھا۔ اور امام بسبب رہنمائی کرنے کے تحمید پر، اس باب سے کیا ہے؟ لانے والا ہے امام تحمید کو مانن۔ اور منفرد جمع کرے ذکرین کے درمیان اصح میں اگرچہ روایت کیا گیا ہے اکتفا تسمیع کے ساتھ، اور روایت کیا گیا ہے اکتفا تحمید کے ساتھ، اور امام باسباب رہنمائی کرنے کے تحمید پر لانے والا ہے تحمید کو مانن۔ قال ثم اذا استوى قائما كبر وسجد، اما التكبير والسجود فلما بينا، واما الاستواء قائما فليس بفرض، وكذا الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود، وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله. وقال ابو يوسف رحمه الله يفترض ذلك كله، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه السلام قم فصلي فإنك لم تصلي. قال ابو للأعرابي قال فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، رکوع کر کے کھڑا ہو گئے جی، پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے، استوا قائمن، اپنا رکوع کر کے جب بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے جی، تو کبارا، تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نیچے جائے، وسجدہ، اور سجدہ کرے، اور سجدہ کرے۔ سنی گل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما تکبیر، بہرحال اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نیچے جانا، اور سجدہ پس باوجہ اس کے کہ جس کو ہم نے بیان کیا، مفعول بھی فضلہ ہوندا ہے تے اوندا حذف جائز ہوندا ہے۔ امام موصولہ ہے تے بینا دی وچ ضمیر کوئی نہیں جڑی نا فاعل ہے،
ਇਹਦਾ ਆਇਦ ਮੌਸੂਲੇ ਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸੂਲ ਵੱਲ ਲੌਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਜ਼ੂਫ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? بيناه پس بوجہ اس کے جس کو ہم نے بیان کیا۔ اچھا جی، کبارہ متبادر اس سے یہ ہے کہ تکبیر واقع ہوگی کس میں؟ کیونکہ کبارہ واسجدہ، حالانکہ اس طرح بلکہ متصل ہو تکبیر سجدے کے ساتھ، یعنی جاتے ہوئے با ایمانہ کے ابتدا کرے تکبیر کی قیام میں اور پورا کرے تکبیر کو جھکنے میں، نیچے جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتا جائے با وجہ اس کے جو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے ہر خفض کے وقت اور ہر، تو یہ خفض نیچے جانا، رفع اوپر اٹھنا، تو یہ سرکار کی تکبیریں جانے آنے کے وقت تھیں۔ ایک اور بھی اگر تکبیر واقع ہو قیام میں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے پھر نیچے جائے، تو لازم آ جائے گا ذکر مسنون کا ثبوت قومے میں۔ کس میں؟ قومے میں۔ اور مشہور یہ ہے کہ نہیں ہے قومے میں کون؟ ایشا بس۔ اچھا جی، یقال وہ مسنون تسی کو مجھے کو حدیثوں میں آتا ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یعنی باقاعدہ سنت مؤکدہ یہ نہیں ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بھی حدیث میں ذکر ہے، تو وہ نفلوں میں ساری اجازت ہے، وہ آگے آ رہا ہے جی، یہ بات فرضوں کی چل رہی ہے۔ یقال کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ بندہ جس نے ثابت کیا امام کے لیے تحمید کو، لازم آئے گا ذکر مسنون کا وقوع کس میں؟ کہ نہیں، اس لیے کہ تسمیع کا وقوع مجمل ہے جی، اور وہ کس میں ہے؟ پس جب کہا اس نے تحمید کو تو واقع ہوگی کس کے بعد؟ تو یہ تو حالت قومہ ہے، جب امام پڑھے گا تو جواب دیے گیا بہی طور کہ وہ جنہوں نے ثابت کیا تحمید کو امام کے لیے، جائز ہے ان کے لیے یہ کہ کہیں کہ واقع ہو تحمید اور تسمید دونوں، یکون فی حالت رفع، جب کہ نہ ہو وہ جلدی پر۔ اے دیکھو، سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد، کیوں بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایڈی احتیاط والی نماز مسلمانوں کو نصیب ہے۔ طالب علم نے کیا میرا پتر ثاقب، طالب علم تے ایک اور شخصیت ہوندی نے، دیکھو ایک مخلوق ہی اور ہوندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسجدہ جی، یعنی شروع ہو کس میں؟ اور وہ متصل بالقیام ہے، اور یہ اتصال ہے نا، اذا استوى قائما کبر وسجد، یہ متصل ہے سجدہ کس کے ساتھ؟ قیام کے، اور یہ اتصال اکتفا کیا گیا اذا کے استعمال، اذا جڑا ہے اذا کے استعمال کے لیے، اگرچہ ظاہر اذا کے لفظ سے جزا کا واقع ہونا شرط کے زمانے میں ہوتا ہے کہ جب کھڑا ہو تو سجدہ کرے، تا مطلب ہے کہ سجدہ بھی کھڑے کھڑے کرے، کیونکہ جزا کا قانون ہے کہ جزا جو ہے وہ شرط کے زمانے میں واقع ہو۔ شرط کا زمانہ کون سا ہے؟ سیدھا کھڑے ہونے کا، تو جزا جو ہے سجدہ کرنا وہ اس وقت تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں اتنا اتصال کافی ہے کہ اب اس کے بعد یہ سجدہ کرے گا جی۔ فَلِمَا بَيَّنَّا، وہ دو گلہ نہیں، ایک
یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبر عند کل خفض و رفع ایک، اور وہ جو ذکر کیا گیا باب کے شروع میں من قول تعالی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، مسئلہ توجہ، ایک ہے رکوع کے اندر سجود کے اندر طمانینت، وہ کتنی فرض ہے، ایک ہے قومہ اور جلسہ، سیدھا کھڑا ہونا، ہر ہڈی اپنی جگہ آئے، اور سجدہ کر کے بالکل سیدھا بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا۔ بہرحال استوا قائمن بعد الرکوع، جس کا نام یہ استوا قائمن نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، دھیان کریں جب ہے۔ اسی طرح جلسہ سجدہ تین کے درمیان وہ بھی مسنون ہے، سنت مؤکدہ، اور طمانینت رکوع میں اور سجود میں، یعنی قرار فیہما، اندازہ طمانینت کا بے مقدار اتنی دیر رکنا، جی یہ جو طمانینت ہے نا رکوع سجود میں، یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی اتنی دیر بھائی، اور یہ اندہ سنتے ہیں، اور خود رکوع سجود تو فرض ہیں، ان میں طمانینت، اور یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ ہیں، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرض کیا گیا ہے یہ کل، جی ذالکا تے پیچھے چیزاں چوکھیاں، تے ذالکا کلا، تے ذالکا آندا ساڈے کول ایک رسی ہے المذکور یا المجموع، اے رسی بن کے اسی کٹھے کر لواں گے جی، مذکور چاہ گئے سارے پاویں لکھ ہو گئے ہیں، اور تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ سارا کیا ہے، فرض ہے۔ رکوع سجود میں اطمینان، تے جلسہ تے قومہ، اور جلسہ تے قومہ بے اطمینان نال سیدھا کھڑا ہونا، استوا قائمن تے او سجدہ کر کے سیدھا بہ کے رکوع جانا، ہے سارے کی نے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قم فصلی، اٹھ پس نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ امر کا ظاہر کیا ہوتا ہے، لکھیا نہیں ظاہر الامر الافتراض، فرمایا یہ جملہ، یہ ارشاد عرابی کو نام اس کا اور شد نال بلا ہوئے، جس وقت کہ اس نے نماز میں تخفیف کی تھی۔ انہوں ذرا غور فرمایا جی، یفترض ذالک، یعنی چار چیزاں نے، یہ سارے اندہ بھی یوسف کیا ہیں، اچھا جی قوم فصلی، پورا واقعہ تو بان کنی واری آیا ظاہر ہے، پھر ہر واری نقل کرنا ہے، حدیث سمجھانی ہے، اور سنو، قل تو میں کہتا ہوں اخراج ابو داود و ترمذی و نسائی اپنی کتابوں میں، قال ابو داود حدثنا القانبی قال حدثنا انس بن عیاض، یہ ہاں کیا ہوتی ہے، نہیں ہاں قال حدثنا ہوتی ہے، یہ ہاں کا کیا مطلب ہوتا ہے، 50 واری پھر تین کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہاں کی ہندیش، کہ یہاں تک پہنچ کر پھر سند دوسری جہاں سے لانی ہے، آگے دادا پردادا استاد ایک ہے جی، سمجھ کون جو تو پڑھایا سے پتہ کون سے لگا، تاکہ لگا سی کیوں نہیں لگا نہیں، اور تحویل سند کے ہوندی ہے، اور نسلی ہو بے مینو حدیث پڑھائی حذیفہ نے، حذیفہ نے پڑھائی شعیب نے، اگوں پڑھائی شاہرہ نے، لیکن ایتھے ایک اور سند میرے کو ہے، مینو حدیث پڑھائی عبداللہ نے، عبداللہ نے پڑھائی ابراہیم نے، ایتھوں اگوں عبداللہ
ابراہیم دا تے تیرا استاد شاعری نے یہ ہوندا بھی ایتھوں سند ایتھے پہنچا کے پھر واپس آ کے دوجی اوتھے پہنچانی اگوں تے جے تیسری سند بھی ہوے تے بھی مینوں حدیث پڑھائی کیف نے کیف نو پڑھائی فضیل نے تے فضیل نو پھر شاعر نے اے 3 واری آ گیا جی چوتھا ہوے تے پھر چوتھی واری بھی جی تے چوکھیاں سنداں جنیاں ہوندیاں دسدے سن تینوں آندے ہن آج استاد جی آپ نے بتایا تو تھا یہی بتایا تھا آپ نے وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبید اللہ وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني عبید اللہ کہتے سعید اور عبید اللہ کہتے ہیں حدثني سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مسجد میں پس داخل ہوا ایک رجل پس اس نے نماز پڑھی جلدی کر وکی مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فداخل رجل تو ایک رجل داخل ہوا فصلی پس اس نے نماز پڑھی پھر آیا پس اور نماز تحیت المسجد مثال طور تے بھی 2 رکعتاں پڑھیاں تے پھر آیا پس سلام دیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی رسول اللہ وسلم کو سلام دیا ساڈیاں عقیدتاں تے ساڈے ذوق اے محفل بیٹھی ہے تے مولی ہاشم صاحب شگرد نے تو دوروں ملن آئے نے تے آ کے تے اس جگہ تے بہ گئے نے میں آیا ہوں تو میں دوروں آکھے وہاں کیا ان اٹھ کے پج پینے یہ ساڑا انا ذوق ہے جس لئے محفل چ بہ گئے ہو ہوں اس سے اتفاق کرو اللہ خیر کرے جی زندہ رہے محفل مکے گی تو اٹھ کے ہاتھ بھی چوم لینا پیر بھی چوم لینا لیکن سانو بیماری ہے جس لئے اشارہ کر دے ٹھیک ہو اٹھ کے پج پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جاء فسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فردہ سرکار نے اس کو سلام کا جواب دیا اور سونیا فرمایا ارجے لوٹ جا پس نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی فرمایا نماز دوبارہ پڑھ نماز فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَإِنَّكَ توجہ کرنا حتیٰ کہ کیا اس نے کئی بار 2-3 بار کا ذکر ہے جی تو عرض کی رجل نے قسم اس ذات کی جس نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ ما احسن غیر ھذا فعلمنی نہیں اچھا کر سکتا میں اس کا غیر سونیوں مجھے سکھائیں میں غلطی کیا کر رہا ہوں تو فرمایا جب کھڑا ہو تو نماز کی طرف تو تکبیر پڑھ پھر پڑھ وہ جو آسان لگے آسان ہے تیرے پاس قرآن سے جہاں سے تجھے اچھے طریقے سے یاد ہے نا وہ کیا کر جی یہی وہ دلیل بھی دی تھی پھر رکوع کر کیا کر حتیٰ تطمئن راکعاً حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے تم تراویح تے ساہ چڑھیا ہوندا ہے جی میں مولوی خرگوش تے مگر لگے نہیں ذرا بھی رکیا تے نکل جانا انہیں کنے ہنج ساہ چڑھیا ہوندا ہے جی مقتدیاں نے بھی ساہ چڑھیا ہوندا ہے تراویح پڑھ کے باہر جا کے بینچاں تے بیٹھے ہون گے جی ساڈے قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے وقت دے پابند نے یقین جانو 35 منٹاں ہر شے پڑھا دیندے نے اوتھے گھنٹہ بہ کے بکواس کرتے رہن گے آپ بوتل دیں یار آئس کریم نہ کھائیے آئس کریم دیں یار بیٹھے رہن گے پرواہ نہیں جی ایتھے اللہ دی بارگاہ کھلون لگے حافظ نے بھی ساہ چڑھیا ہے
تے مقتدیاں نے بھی ساتھ چڑھے. تا میں ایک باری عرض کیتی سی میں کہ بھی 20 رکھتا بے سریاں پڑھنے نالوں اگر 2 سکون نال پڑھو تو کم از کم 2 دا ثواب تو مل گیا. وہ 20 تو بوتھے تو ٹھک گئی ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حتی تطمئن ثم ارفع پھر سر اٹھا حتی تعدل قائما اے غلطیاں سنو حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ ثم اسجد پھر سجدہ کر حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے تو سجدہ کرتے ہوئے بڑے سکون کے ساتھ پھر بیٹھ جا حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے تو بیٹھتے ہوئے سجدہ کر کے سیدھا بیٹھ جی ادھر نہ بیٹھنا نہیں یہ بیٹھنا نہیں سیدھا بیٹھ. اصل میں یہی تھا رکوع سجود قومہ جلسہ اس میں غلطی تھی اس میں تو یہی وہ غلطی ہے. اور جی میں علم سیگا لیا کہ بھائی جی مفعال والی مسجد میں سارے مفاعلہ پڑھ دینے جی تو تسا اج تک کنی باری غلطی کی اس وچ. ملا علی قاری صاحب فرمایا طالب علماں دی یہ عادت نہیں ختم ہوئی حالانکہ 400 سال پرانا بابا ہے بھائی جان لگیا جتی سدے سجے ہاتھ وچ تے کتاباں کھبے ہاتھ وچ. یہ بھی انہاں دی غلطی یہ اس زمانے چ رونا رو رہے ہیں جی بھائی جتی سجے ہاتھ وچ تے کتاباں کھبے ہاتھ وچ. یہ کچھ غلطیاں نے جڑیاں بس موروثی نے چلدیاں جان جی. یہ تھا وہ نقصان جی. پھر فرمایا کہ پھر کر تو اسی طرح اپنی ایشا بس یہ ہے وہ. قالہ القانبی عن سعید ابن ابی سعید مقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وقال فی آخرہ. اس کے آخر میں یہ جو آگے طرفین کی دلیل بھی بنے گی کہ سونے فرمایا کہ پس اگر کیا تو نے یہ تو پس تحقیق پوری ہو گئی تیری اور وہ کہ کمی کی تو نے اس سے محض کم کیا تو نے اس کو اپنی نماز سے. اب یہ کمی کے باوجود سرکار نے نماز فرمایا ہے یہ طرفین کی دلیل آنی ہے جی. کمی کے باوجود اس کو تو نماز میں کمی کر دی بھی ہے نماز لیکن کمی کر دی ایشا بس. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ پیڑا پہ پس حدیث ناطق ہے او دلیل امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ناطق ہے بے عدم جواز صلاۃ بغیر طمانینت ہے کہ کوئی نہیں. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَهُ لِأَعْرَابِيٍّ. اچھا اگر تو کہے کہ فرضیت تو نہیں ثابت ہوتی کس کے ساتھ تو یہ تو خبر بعد ہے سنت ثابت ہوگی یا واجب ثابت ہوگا جی. جواب دیا گیا بہی طور کہ یہ خبر بأن هذا الخبر لمجمل قول تعالی اقیموا الصلاۃ مبین. یہ جو اقیم الصلاۃ ہے نا قرآن میں تو وضاحت کوئی نہیں ہے تو جو خبر واحد قرآن کے مجمل کی مبین ہو تو جیسا قرآن سے فرضیت ثابت ہو اس کے ساتھ فرضیت ثابت ہو جائے گی. یہ دلیل آگئی. حین خف الصلاۃ عرابی کا حال العرابی ہوا ترک الامور مذکورہ لیکن یہ بات نہیں دلالت کرتی کس پر باوجہ جائز ہونے اس کے یہ کہ ہو کسی ایک کے ترک کے لیے 3 سے یا 2 ان 3 سے یا تینوں کے ترک کے لیے بتمام یا تو پس نہیں دلالت کرے گی اس بات پر کہ ہر ایک ان میں سے کیا ہو گیا بابا ہو گیا کیوں نہیں ہو گیا. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے کس شے سے تو اللہ اکبر پڑھے
اور سجدہ کرے۔ بہرحال تکبیر اور سجدہ پس بوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے بیان کر دیا، حدیث بھی اور قرآن کی آیت دونوں مل کر۔ اور بہرحال استوا قائمن پس نہیں ہے فرض، اور اسی طرح جلسہ سجدتین کے درمیان اور طمانینت رکوع اور سجود میں یہ بھئی فرض نہیں ہے۔ اور یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ ہے۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرض ہے یہ کل، اور یہ قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قم فصلی، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو جس وقت خفیف کی اس نے نماز، یعنی اس میں بھی جلدی جلدی پڑھی جی۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو تکبیر پڑھے اور سجدہ کرے۔ بہرحال تکبیر اور سجود بس اس بوجہ اس ہے کہ جس بوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے بیان کیا۔ بہرحال استوا قائمن یہ فرض نہیں ہے، پس نہیں فرض۔ اور اسی طرح جلسہ دو سجدوں کے درمیان، اور اسی طرح طمانینت رکوع اور سجود میں، اور یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ ہے۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرض ہے یہ سارا، فرض کیا گیا ہے کیا گیا ہے یہ مضمون یہ کل۔ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بوجہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کن فصلی فإنک لم تصلی کے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعرابی کو جس وقت اس نے تخفیف کی نماز میں۔ اور طرفین کی دلیل جی پڑھو۔ اللہما ان الرکوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة فيتعلق ركنية بالأدنى فيهما وكذاك الانتقال إذ هو غير مقصود وفي آخر ما روي تسميته إيجاء صلاة حيث قال فما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك۔ بس اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ رکوع وہ جھکنا ہے۔ رکوع کہا جاتا ہے رکعت النخلہ، تو جب وہ ایک طرف جھک جائے نا، وہ درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا، بارشاں آئیاں ہنیریاں آئیں تو تھوڑے جھے جھک نہیں جاندے سائڈ دے، کدی کو ویکھیا ہوئے ہیں؟ اس وقت کہندے نے میرا کا چونکہ تو کھجوراں زیادہ سن، بے کھجور جو ہے وہ جھک گئی جی، تو لہٰذا جھکنا رکوع ہے، اور سجود انخفاض ہے۔ کیا ہے؟ زمین پر بے پیشانی رکھنی لغاتن جی، اور وہ شے کہ خبر دے اس سے لفظ لغاتن ہوتا ہے ادنا اس کا رکن۔ سنیں جی، تو پس تعلق پکڑے گی رکنیت ادنا کے ساتھ ان دو میں، جھکنے میں اور انخفاض میں جی، یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح انتقال میں پس نہیں فرض قوما، اور کیونکہ یہ انتقال مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اگلے رکن تک پہنچنا۔ سنیں جی اے شاباش سے جی، اگلی گل پھر پڑھ دیں۔ او والا ہما نظر آ رہے ہیں جی؟ ان الرکوع کی یعنی یہ بات کہ رکوع مطلوب ہے نص کے ساتھ، جزاء للصلاۃ، جزء للصلاۃ، یہ نص مطلوب ہے نص کے ساتھ، جز بنتے ہوئے کس کی؟
اسی طرح سجدہ بھی مطلوب ہے، نماز کی جز ہے۔ قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور ان دونوں میں اجمال کوئی نہیں ہے تاکہ احتیاجی ہو کدھر، اور ان دونوں کا مسمى کس کا، رکوع اور نہیں متحقق ہوتا مگر صرف جھکنے کے ساتھ اور بعض چہرے کے رکھنے کے ساتھ، اس سے جو نہ شمار کیا جائے مذاق، جی شغل نہ ہو، لیکن یہ جھکنا اور زمین پر بعض چہرے کا رکھنا باوجود استقبال قبلہ کے، جی اور طمانینت جو ہے یہ تو فعل پر دوام ہوتا ہے، نفس فعل نہیں ہوتا، نفس ہوں اٹھ بھی بہو کے تھے گھر بنا لیا یا اپنا، یہ کدوں آخد ہے بے نفس فعل تو ہو گیا ہے، تو ہوں جڑا دوام ہے اگلی شے وے تا ہی آخدے ہوں اٹھ بھی بہو کدوں کا بیٹھا ہے تھے، جی تو اگر یہ اطمینان بھی نفس فعل ہوتا تو پھر آ جملہ تو نہیں نہ بول سکتے جی۔ اچھا، اور یہ جو طمانینت ہے یہ تو غیر مطلوب ہے، اس کے ساتھ جی غیر مطلوب بے ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ هو الانخفاض لغتاً، میں کہتا ہوں کہ صراح لغت کی کتاب میں ہے السجود سر بر زمین نہادن، پس سجود عبارت ہے سر کے رکھنے سے کس پر، اور سر تو مراد پیشانی، نہ کہ مطلق جھکنا، کیونکہ یہ ضد ہے کس کی، انخفاض ضد ہے ارتفاع کی، اور بولا جاتا ہے یہ انخفاض رکوع پر بھی، جیسا کہ آیا حدیث شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے ہر خفض کے وقت، جب رکوع میں جاتے تو اس کو بھی خفض کہا گیا جی، اسی سے انخفاض ہے، تو ہر رفع اٹھنے کے وقت گویا کہ ارادہ کیا انخفاض کے ساتھ، انخفاض تام وہ کون سا ہے، وہ چمٹ جانا کس کے ساتھ، اور زمین پر اپنی پیشانی رکھنی، اور اسی طرح انتقال میں یعنی رکوع سے انتقال سجدے کی طرف اور سجدے سے، یہ بھی فرض نہیں ہے کیونکہ وہ یعنی جیسا کہ اکتفا کیا جائے گا ادنا کے ساتھ رکوع اور سجود میں نس کے، اسی طرح اکتفا کیا جائے گا ادنا کے ساتھ انتقال میں بھی، اور کیونکہ وہ کہ محض مقصود تو سجدے کی تحقیق ہے، فَيَتَقَدَّرُ پس اندازہ لگایا جائے گا، اندازہ اتنا کہ متحقق ہو جائے اس کے ساتھ، کیونکہ اگر شرط کی جائے اس میں وہ شے کہ نہیں موقوف اس پر سجدہ، تو پھر وہ شے کیا ہو جائے گی، اور بے شک وہ تو اجماع کے یہ تو انتقال صرف ارکان کی طرف جانے کے لیے، واپس آؤ۔ اور ما روبیہ کے آخر میں نام رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا ہو اس کو نماز حدیث پڑھائی ہونا کہ اس کے آخر میں کہ سرکار نے اس کا نام کیا رکھا ہے، جب کہ سرکار نے فرمایا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کہ کمی کی تو نے اس سے کسی شے کی، تو پس تحقیق کمی کی تو نے اپنی نماز سے، اپنی ایشا بس او بے خدرو تسمیہ تو ہو، جب پس اگر کہا جائے کہ ارادہ کیا صلاۃ واجبہ علیہ کا، کس کا، اور نہیں لازمات اس سے یہ کہ نام رکھا جائے فعل جو صادر ہے اس سے کیا، تو جواب دیا گیا
بہیں طور کے معنی اس وقت یہ ہے کہ بے شک تو نے کمی کی نماز واجبہ سے جو تجھ پر واجبہ تھی، اور نقصان کا اس بات دلالت کرتا ہے اصل کے، تو مراد اصل ہوگی۔ اچھا صلاتن، تو پس اگر ہوتا ترک تعدیل کیا، تو سرکار نہ نام رکھتے اس فعل کا، جیسا کہ اگر کوئی رکوع ترک کر دے، سجود ترک کر دے تو اس کو نماز نہیں کہا جاتا۔ طرفین کے لیے یہ کہ رکوع وہ جھکنا ہے اور سجدہ وہ انخفاض ہے لغتاً، پس تعلق پکڑے گی رکنیت ادنا کے ساتھ ان دونوں میں، کن میں؟ رکوع سجود میں، اور اسی طرح انتقال میں، لہذا فلا یفرد کیونکہ وہ کون انتقال نہیں مقصود، گل مک گئی۔ اور ما روبیہ کے آخر میں نام رکھنا سرکار کا اس فعل کو نماز، جب کہ فرمایا یہ حیث و تعلیلیہ، کیونکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ جو کمی کی تو نے اس سے، اس فعل سے کسی چیز کی، تو پس تحقیق کمی کی تو نے اپنی نماز سے، کس سے؟ اپنی نماز سے۔ اور وکن الترمذی من حدیث رفاع بن رافع، نظر آ رہے؟ اور تھلے و یار پلاؤ بھی او جڑا رتا جا نشان ہی، وہ جڑا تیری منہ تے میڈما پاندیاں ہوندیاں سن۔ ترمذی من حدیث رفاع بن رافع، نظر آ رہے؟ میں اور پڑھ رہا، تسی اور پاسے ٹر پے جان کے شرارت کر دے ہو۔ قالا، وہ رفاع بن رافع فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس ونحن اذ جاءہ رجل کالبدوی، تانو عربیہ کے دیہاتیاں دی طرح جی، تو پس نماز پڑھی اس نے، فخفا ثم انصرف فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له وعلیک جی ارجع فإنک الحدیث، اس کے آخر میں فإذا فعلت ذلك فقد تمت وَإِنْ انتقصت مِنْهُ شَيْئًا انتقصت من صلاتك، سمجھے ہی؟ اے شاباش۔ باقی باب کے اندر جناب ابو مسعود سے رافع ہوں کہ لا تجزئ صلاۃ، نہیں کافی نماز کہ نہ سیدھا کرے رجل اس میں اپنی رکوع میں سجود میں۔ سنیں جی، انہ لا صلاۃ لمن لم یقم صلبہ فی الرکوع والسجود، وعن حذیفہ انہ رأى رجلا لا یتم فدعاہ فقال له ما صلیت، تو نماز کو نہیں پڑھی، ولو مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف مرے گا۔ پتر فضیل اس نقطے تے کیویں پہنچ گئے، کیڑے تے کہ فضیل تیار انج ہوئے کہ میں دین پڑھ رہا ہاں تے اس دے مطابق میں آپ چلنا ہے، تے میں جدھر جانا ہے نا انہاں غریباں نو دین دا کوئی پتہ نہیں، تے انہاں نو میں اے اللہ رسول دا دین سمجھانا ہے، صرف ایتھے اس نقطے تے کیویں پہنچاواں فضیل نو میں۔ اور تانوں بھی کوئی آواز آ رہی صرف اس نقطے تے کہ میں نے دین پڑھنا ہے، میں نے خود ٹھیک ہونا ہے، پھر دوسرے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بھئی یہ غلطیاں ٹھیک کرو۔ ساڈا سیاپا آگے پھسیا پیسے نال ساری سزا، جس وجہ تو ساڈے جی اور طرفین کے لیے یہ ہے کہ مانا کتے کرنا ہے کہ کیتا کی کیتا ہے مان کر ٹوٹ نہ کم طرفین کے لیے ہے کہ یہ کہ رکوع وہ انحناء ہے اور سجود وہ انخفاض ہے لغتاً۔
بس تعلق پکڑے گی رکنیت ادنا کے ساتھ دونوں میں. ان طرفین کے لیے ہے نہیں، یہ ہے اگے، اور طرفین کے لیے دلیل یہ ہے. اور اسی طرح وہ جی کر چھڑے سے منہ جملہ کو نہیں بولے بجے بولیا نا تو کم خراب ہو جانا. طرفین کے لیے دلیل یہ ہے کہ رکوع کو انحناء ہے اور سجود کو انفراد ہے لغتاً. بس تعلق پکڑے گی رکنیت ادنا کے ساتھ دونوں میں. اور اسی طرح انتقال میں، کیونکہ انتقال نہیں مقصود. اور ما ربیہ کے آخر میں نام رکھنا سرکار کا اس فعل کو صلاۃ، کیونکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کہ کمی کی تو نے اس فعل سے کسی شے کی، بس تحقیق کمی کی تو نے اپنی نماز سے. ثم القومۃ والجلسۃ سنۃ عندہما وکذا الطمأنینۃ فی تخریج الجرجانی وفی تخریج الکرخی واجبۃ حتی تجب سجدۃ السہو بترکہا عندہ. اچھا جی، پھر قوما یعنی تعدیل بین لکھا نہیں بریکٹ آئیے تعدیل بین الارکان. انہوں تو عبارت پڑھی کہ کون نہیں پڑھی ہیں؟ تو میں شروع کرا تو میں عرض کر رہے ہیں پھر قوما تو قوم تھلے لکھا بریکٹ یا یہ تعدیل بین الارکان کون لکھا ہیں؟ اچھا، پھر قوما اور جلسہ ان کا پھر کیا مقام ہے طرفین کے نزدیک؟ سنت ہیں عندہما، کن کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک اے بالاتفاق دونوں کے نزدیک سنت ہے. سمجھے؟ قوما تے جلسہ یہ دونوں کیا ہیں؟ تے موقدہ. اور اسی طرح طمانینت اتنے لکھے تعدیل فی الارکان جی، چلو ٹھیک ہے. اسی طرح طمانینت جی یعنی رکوع سکون نال کرنا تے سجدہ ایک تسبیح دی مقدار طمانینت. علامہ جرجانی کی تخریج میں شیخ ابو عبداللہ یہ بھی کیا ہے، اور کرخی کی تخریج میں رکوع سجود کی طمانینت واجبہ ہے، حتیٰ کہ واجب ہیں صاحب کے 2 سجدے طمانینت کے ترک کے ساتھ اندل کرخی ایشا بس. اور پیچھے کہ تھلے آشے رہے کہ تجھے تو بھی کوشش ہوندی بھی ان کو پتہ نہ ہی لگے تک نکل چلیے. باقاضا فی الانتقال نظر ہے یعنی تعلق پکڑتا ہے جواز ادنا اس کے ساتھ کہ واقعہ ہو اس پر انتقال کا از ہوا، بلکہ وہ وسیلہ ہے رکن کے، وہ رکن جو اس کے عائشہ بس ہے. تو ہوں دیکھو درو جڑا عرض کیتا ہے ثم القوما اور نظر آ رہی جب کہ نہیں ہے تعدیل فرض اندہما تو پس کیا وہ تعدیل واجب ہے یا کہ بہرحال طمانینت فی الانتقال. اور وہ کون ہیں؟ پس یہ تو سنت ہے، یہ تو بالاتفاق سنت ہے. بعد والوں نے مانا ہے کہ یہ کیا ہے تو سنت عمل کرنا ہے کہ کوئی نہیں جی. اور بہرحال طمانینت رکوع میں اور پس علامہ جرجانی کی تخریج میں کیا ہے رکوع سجود میں طمانینت، اور امام کرخی کی تخریج میں حتیٰ کہ واجب ہے صاحب کے 2 سجدے اس طمانینت کے. دلیل کیا ہے؟ وجہ جرجانی کی، وجہ کس میں کہ سنت ہے، یہ ہے کہ یہ طمانینت مشروع ہے رکن کے، اور ہر وہ شے جو ہو اس طرح جو رکن کے تو بس وہ سنت ہے. جیسا کہ طمانینت چونکہ انتقال کے اندر طمانینت چونکہ یہ رکن کی طرف کی اکمال کے لیے. اور وجہ امام کرخی کی یہ ہے کہ یہ جو طمانینت رکوع سجود میں مشروع ہوئی ہے رکن مقصود بے نفس ہی کے اکمال،
اور رکوع سجود بے نفس ہی مقصود نے نماز وچ ان کے اقبال کے لیے بچنا اور ہر وہ شے جو رکن مقصود کے کمال کے لیے ہو وہ خود بھی واجب ہوتا جیسا کہ ہے برخلاف انتقال کے کیونکہ انتقال جو ہے وہ خود مقصود نہیں ہے کما تقدم سنتن انہما میں کہتا ہوں مناسب یہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہونے چاہیے کون قوما اور جلسہ یہ دونوں کیا ہونے چاہیے بوجہ وارد ہونے امر کے دونوں کے ساتھ آرابی کی حدیث میں او کم فصلے او جڑا سونے فرمایا پھر سجدہ کر حتیٰ تتم لمبی حدیث رکوع کر جی اللہم مگر جب ثابت ہو جائے عدم مواظبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو پھر وجوب ثابت نہیں ہوگا مگر سرکار جس چیز پر مواظبت فرمایا کیا ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے یعنی سرکار سے عزم مواظبت ثابت ہو نا کہ کبھی کبھار چھوڑا ہے تو پھر اگر سب مواظبت ہو تو وجوب ہے جی تو سرکار نے تو کبھی تیزی نہیں کی ہے کبھی تیزی نہیں کی بلکہ بعض دفعہ نفلی نماز میں جتنا رکوع اتنا قوما جتنا سجدہ اتنا جلسہ پڑھا ہے کہ نہیں جی یہ چیزیں نہیں یاد کرنی ہے نہیں میں گل کرنے لگا اے جی بدماشی وہ یار سنت رہ گئے تو پھر کیے نوز باللہ قریب الکفر جے یہ تو ہی نے کیے سونیاں دے طریقے دے خلاف نو ہلکا سمجھنا قریب الکفر جے جیڑی بیماری سارے نو لگی جہالت دی وجہ تو جی مستحب بھی رہ جائے کو جی شریعت ایویں کہندی سی حدیث پاک نال ثابت ہے میرے کو غلطی ہو گئی دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں آئندہ خود غلطیاں کو بچائے وہ یار مستحب سے رہ گیا تو پھر کی ہوئے کثرت نال ایویں کہ نہیں یہ دین کی توہین ہے توہین کفر ہے یہ تو جس لئے خدا دے بندے ہو کل نامہ مال کھل رہے تو پھر چانن ہونا ہے سانو جی کہ اسی کیڑے چکراں تے اسی کتب زمان تے اسی پیر مغاں تے شیخ فلاں تے شیخ فلاں بنے رہے ہیں جی فائے میری توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او واجباتن میں کہتا ہوں ہاذا ہول یہی صح ہے یہی کیا طمانینت واجب ہے کیسے واجب نہیں ہوگی حالانکہ تحقیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وہ جس نے خففا صلی فإنک لم تصلی دا کچھ تا معنی سمجھو یار لم تصلی اس نفی نال کم از کم وجوب تا ثابت ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا یار فصلی فإنک اور صلی جڑا ہے امر کس لیے ہوتا امر بلولا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ یہ خبر واحد ہے تو البتہ ہم قول کرتے بما قالا بہ شافعی ہم بھی قول کرتے اس کے ساتھ جس کا قول کیا ہے ہم بھی اس کو فرض کہتے تھے اور خبر واحد جو ہوتی ہے وہ ثابت کرتی ہے کس کو پس ضروری ہے یہ کہ ہو طمانینت اور قول بے کون ہی سنتن یہ مخالف ہے ففہم جی چلو جوڑ کوڑ چڑھ جا مولانا عبداللہ صاحب تو نے گل کیوں کیتی ہے جی یہ تو ساڑیاں کیتا نے جی پیچھے کون سی کوڑ چڑھ دی امام ابو یوسف فرمایا فرض کہ کوئی نہیں طرفین فرمایا تو شگرد با فرما دے نے اتنے تو کوئی کوڑ چڑھی میں بھی سمجھ رہا ہوں جی مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے نماز تو وہی ہے جو خاشعون ہے جی خاشعون ہے پٹک پٹک والی نماز ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں چلو جی پھر قومہ اور جلسہ سنتیں عندہما اور اسی طرح طمانینت جرجانی کی تخریج میں رحمہ اللہ
اور دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وجہ تخریج الجرجانی ہونا زائد کون زائد علی مسمى رکن، رکن کے مسمى پر جو زائد ہے نہیں شامل اس کو کیڑا ارکعو، تو پس کافی ہے اس میں سنت. اور وجہ تفصیل کرخی کی اظہار تفاوت بینا رکن کے مکمل جو مقصود لنفس ہی ہے اور مکمل اس کا جو مقصود لے میری مراد انتقال، اور وذالک بے وجوب الاول، یہ جو اطمینان ہے وہ وجوب ہونا چاہیے، تو انتقال کیا ہونا چاہیے. اور تو جانتا ہے اس بات کو کہ دلیل کا مقتضا ہر ایک میں طمانینت قوما جلسہ میں کیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اگے کی لکھے بریکٹ کہڑا والا لکھے ہیں جی کہ پنجی مطلب بندہ پہنچل نہیں جانا جی نہیں نظر آؤں جی. تو میں کیا کہ کون کہہ رہے ابن حمام کہہ رہے ہیں فتح القدیر دے مصنف، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور تو جانتا ہے کہ دلیل کا مقتضا جڑی ہے دلیل کیڑی ہو جڑے سیابی نماز بڑی جلدی تو سونے ارشاد فرمایا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کا مقتضا اس کل میں طمانینت میں، طمانینت کس میں؟ طمانینت رکوع سجود دے وچ کہ رکوع سکون نال کرنا ہے تے سجدہ سکون نال کرنا ہے، تے ایک قوماں تے جلسہ وکھرے نے کہ دلیل کا مقتضا ہر ایک میں طمانینت سے، قومے سے، جلسے سے. کیا ہے دلیل کا مقتضا؟ وجوب ہے جی. وفی تخریج الکرخی واجبۃ وہو، اس لیے کہ مجاز اس وقت فی قولہ لم تصلی یہ ہوگا اقرب الال، اور اس لیے کہ مواظبت کیا ہوتی ہے، کس نے آکھے؟ فتح القدیر کے مصنف نے جی. اور کرخی کی تخریج میں واجب ہے، حتیٰ کہ واجب ہیں صاحب کے 2 سجدے طمانینت کے ترک کے ساتھ عند الکرخی جی. پھر قوما اور جلسہ سنت ہے طرفین کے نزدیک، اور اسی طرح طمانینت جرجانی رحمہ اللہ کی تخریج میں، اور معاملت تخریج میں طمانینت واجب ہے، حتیٰ کہ واجب ہے صاحب کے 2 سجدے طمانینت کے ترک کے ساتھ عند الکرخی.